بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے انڈیا کی بڑھتی ہوئی مشکلات اور امریکہ اور چائنا کی سرد جنگ کے متعلق، جو اب تیزی سے ایک بڑے تناؤ کی طرف جا رہی ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن دبائیں تاکہ تمام معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ کچھ ہفتے پہلے ہی گلوان ویلی کے تنازع کے بعد چائنا نے بھارت کو یہ دھمکی دی تھی کہ بھارت امریکی ایما پر چائنا کے ساتھ الجھنا بند کرے، ورنہ اسے اس کے سنگین معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس نقصان سے نکلنے کے لیے انڈیا کو کئی دہائیاں لگ جائیں گی۔ لگتا ہے چائنا نے اب اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا ہے۔ چار بہار پروجیکٹ جو ایران اور بھارت کے درمیان طے پایا تھا، ایران نے انڈیا کو اس پروجیکٹ سے نکال باہر کیا ہے۔ بیسیکلی انڈیا چار بہار پورٹ کو گوادر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا، اور اب یوں ایک دم اسے پروجیکٹ سے نکال دینے سے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ افغانستان میں بھی انڈین انویسٹمنٹ جو اس نے امریکی کٹ پتلی حکمرانوں پر کی تھی، طالبان کے آنے کے بعد سب ڈوب گئی، اور اب یہ نیا دھچکا۔ اصل میں ایران نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور خطے میں بنتے بلاک میں یہ واضح تھا کہ وہ اینٹی امریکن بلاک کا ہی حصہ بنے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ چائنا ایران میں $400 ارب کی بھاری انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اس ڈیل کو ڈریگن لائن ڈیل کے نام دیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں ظاہر ہے چائنا نے اپنے مفادات کا تحفظ ایران سے مانگا، اور چائنا کا سب سے بڑا اور پہلا مفاد اس وقت سی پیک ہے، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی میں کشیدگی کے بعد وہ سپلائی روٹ کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ ایران بھی اس وقت کئی معاشی اور اندرونی مشکلات کا شکار ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ایران بھی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ امریکہ کی ایران پر معاشی پابندیاں اور حال میں ہی ایرانی تنصیبات پر حملے ایران کو اس بات کا احساس دلا گیا تھا کہ اسے ایک طاقتور حلیف کی ضرورت ہے۔ چائنا کی شکل میں قدرت نے ایران کی یہ ضرورت پوری کر دی۔ چائنا تیزی سے بین الاقوامی سطح پر اپنے رابطے تیز کر رہا ہے، اور اس کی واضح مثال ایران کے ساتھ معاہدے کے علاوہ عرب چائنا سمٹ بھی ہے، جو جلد ہی ہونے والا ہے۔ مطلب کہ ساؤتھ ایشیا میں بھارت کو چھوڑ کر سب ممالک، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش اور پاکستان، بلکہ گلف میں ایران اور اب عرب ممالک کے ساتھ معاہدے اور مذاکرات۔ سینٹرل ایشیا ویسے ہی چائنا کے ساتھ ہے، اور چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بھی ہیں۔ اور رہ گیا ایک رشیا، جس کے متعلق یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اینٹی امریکن بلاک کا ہی حصہ بنے گا۔ یوں دنیا میں اکیلا ہوتا امریکہ اور اس کا ایشیا میں حلیف انڈیا کا مستقبل کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ حال ہی میں OIC کے اجلاس میں کشمیر سے متعلق آواز اٹھانا، وہ بھی اس صورتحال میں انتہائی معنی خیز ہے، اور بھارت کے لیے اشارہ بھی۔ اب یقیناً ہمیں ایران کی طرف سے بھی کشمیر کی آواز اٹھتی نظر آئے گی۔ ماضی میں ایران اور افغانستان دونوں میں بھارت نے انویسٹمنٹ کر کے وہاں کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا، لیکن بھارت کے لیے اب یہ اپرچونٹی آف ایکسپلائٹیشن ختم ہو گئی ہے، اور بھارتی میڈیا میں اٹھنے والی آوازوں سے ہم اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ انڈین میڈیا کے مطابق چائنا نے ایران کے ساتھ ہیوی ڈیل سائن کر کے انڈیا سے اس کا پرانا حلیف چھین لیا ہے، اور اب ایران انڈیا کا دشمن بن جائے گا۔ اس ڈریگن لائن ڈیل کے اثرات بہت دورس اور پاکستان کے حق میں یقیناً مثبت آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت ان تمام ابھرتے چیلنجز کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔